سنجیدگی نہ رہی، متانت نہ رہی. اور اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم آزاں پر روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خاں ہیں وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا تو یہ غازی بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. در آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں کہ خون جگر کی امیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. تو چند لمحوں کے لیے آیا لیکن قرآن کا رنگ تجھ پہ نہ چڑھا. تو سن، جب ہمارا طالب علم ہمیں آخری سبق سناتا ہے، قرآن مکمل ہوتا ہے، اللہ اس کے سر پہ قرآن کی تکمیل کا جب ایک پگڑی اور اعزاز سجاتے ہیں، اس کی زبان پہ ایک جملہ ہوتا ہے، سب مشائخ جانتے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ. وہ صبغہ، وہ لوگو، اور رنگ برنگے رنگ اختیار کرنے والوں، کہیں کرکٹ کا رنگ ہے، کہیں PSL کا رنگ ہے، کہیں جناب علی فلاں حبشی افریقی ٹیم کا رنگ ہے، کہیں گلوکار کا رنگ ہے، کہیں آرٹسٹ کا رنگ ہے. یہ سبھی رنگ تم کو مبارک. صبغۃ اللہ، بچے کا قرآن مکمل ہوا، تیرے بیٹے کے حفظ کی تکمیل ہوئی. اس کی زبان پہ جملہ آیا، میں قربان جاؤں ان قرہ اکرام کی جماعت پہ جنہوں نے آخری سبق رکھا تو یہیں سے رکھا، مہر لگا کر کے بچے کو درس دیا، تجھے یہ سکھایا اگر کائنات میں سب سے بہتر کوئی رنگ ہے تو وہ رب کا رنگ ہے. اس رنگ سے اچھا رنگ کوئی نہیں، اس ڈھنگ سے اچھا ڈھنگ کوئی نہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. گلدستہ معنی کو نئے رنگ سے باندھوں، ایک حرف کا مضمون ہو 100 ڈھنگ سے باندھوں. قرآن مجید کا رنگ اگر تیرے بچے پہ چڑھ جائے، وہ قاری قرآن بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، قرآن کی محفل میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے جا کر کے اپنے گھر والوں کو کہے کہ یار آج میں نے قرآن سنا ہے، مزہ آ گیا ہے، تو سن لے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. جو رنگ خدا نے تجھ پہ چڑھا دیا ہے نا، یہ موشن کے رنگ سے بھی زیادہ مضبوط ہے. ساری کائنات کی طاقتیں مل کر کے اس رنگ کو اتار نہیں سکتی. یہ کائنات کا خوبصورت رنگ ہے. اس رنگ کے ساتھ جب تو قیامت کے دن آئے گا نا، یجیء القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاہب وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. قیامت کے دن تو نورانی چہرے کے ساتھ آئے گا. یہ قرآن کا رنگ جب تو اس محفل میں بیٹھے گا، قرآن پڑھے اور سیکھے گا، تیرے جسم پہ، تیرے انگ انگ پہ نظر آئے گا. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. تیرے قرآن کا رنگ تیرے جسم پہ جب چڑھا نظر آئے گا، آسمان کے معزز فرشتے بھی تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یہاں ہم حیران ہوتے ہیں، یہ سیاستدان صاحب جا رہے ہیں، 25 گاڑیوں کا پروٹوکول ہے. ان گاڑیوں کی حیثیت کیا ہے؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. بچے کی بڑی تعریف کرتا ہے، بچہ انگلش بڑی اچھی بول رہا ہے، بچے کی بڑی تعریف کرتا ہے، بچے نے فلاں اکیڈمی جوائن کر لی ہے، بچے کی بڑی تعریف کرتا ہے، بچہ تھانے میں بھرتی ہو گیا ہے، پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، بچہ اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے، محلے کے اندر کسی کو خاطر میں نہیں رکھتا، بچہ فوج کے اندر چلا گیا ہے. اور سن لے، سارے محکمے اچھے ہیں لیکن صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. جس بندے پہ، جس بچے پہ، طالب علم پہ قرآن کا رنگ چڑھ گیا ہے نا، خدا کی قسم نہ زمین سے اچھی ہے، نہ آسمان سے اچھے ہیں، نہ کونین سے اچھے ہیں، نہ مکان سے اچھے ہیں، نہ مکین سے اچھے ہیں. یہ سب سے اعلیٰ والا بچہ، یہ طالب علم، یہ کسی بخت بیدار کے بیٹے ہیں، یہ کسی سعادت مند کی نسل ہے جو دن رات کی محنت کر کے آپ کے لیے یہ پروگرام سجا کر کے بیٹھی ہے. آپ نے کیا سمجھا ہے کہ یہ پروگرام ایسے ہی سج گیا؟ قاری سلمان صاحب سے آپ پوچھیں، یہاں کے منتظمین، یہ حاجی غلام نبی یہ دنیا سے چلے گئے، یہ ان کا نام ایسے ہی کندہ ہو گیا؟ کوئی محنت ہوئی ہے، باغ دوڑ کی ہے، کسی نے سجدے کے اندر خدا سے توفیق مانگی ہے، وقت لیے گئے ہیں،
دیکھنے کو تو کوئی کہہ سکتا ہے اتنے سے بندے آئے ہیں، ہاں اتنے سے بندے آئے ہیں، اتنوں کے بارے خدا نے فرمایا ہے کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنی ہی کم جماعتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں، اور بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آنے والی یہ چھوٹی سی جماعت ہم قاریوں کی جماعت ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، پانی کی دیگ میں رنگ زیادہ نہیں ڈالا جاتا، رنگ کی چٹکی ہوتی ہے، چاولوں کا رنگ بدلتا ہے، چاولوں کے ذائقے بدلتے ہیں، ان کا حسن بدلتا ہے۔ یہ تیری دنیا کا رنگ ہے جس کی چٹکی پوری دیگ کے رنگ کو بدل دیتی ہے، پورے چاولوں کے رنگ کو بدل دیتی ہے۔ اور ایک صبغت اللہ کا رنگ ہے، وَإِن مِّنكُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور آگے فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اذا رجعوا الیہم، لوگوں جب دین پڑھ کے ایک بندہ پورے علاقے میں آ جائے، اس ایک کا رنگ اللہ پورے علاقے پہ چڑھا دیتے۔ پوری کائنات میں سے ایک جماعت تخصص حاصل کرے، قرات کا تخصص، فقہ کا تخصص، ترجمے تفسیر کا تخصص، معانی مفاہیم کا تخصص، وہ حاصل کر کے جب اپنے علاقے میں جائے تو اپنے علاقے کے لوگوں کو قرآن پڑھائے، اس ایک قرآن پڑھانے والے کی برکت سے اللہ پوری بستی کی تقدیر کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ کیا تیرا یہ جی چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا کسی بستی میں جائے، اس بیٹے کی وجہ سے اللہ ساری کائنات کی تقدیر سنوار دے؟ ہاتھ کھڑا کر جس کا جی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو، ایسی نسل پروان چڑھے کہ وہ جب علاقے اور محلے میں آئے، سارے محلے پہ خیر اترے، سارے علاقے پہ رب کا کرم برسے، رحمت اترے، عنایات برسیں۔ تو پھر سن، اگر تو چاہتا ہے کہ رنگ غالب آئے، خدائی کا رنگ غالب آئے، توحید کا رنگ غالب آئے، الہیت کا رنگ غالب آئے، حق کا، صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، پھر انگریزی یورپ کا رنگ نہیں، برطانیہ کی وردی کا رنگ نہیں، سکول کالج کا رنگ نہیں، یونیورسٹی کا رنگ نہیں، پھر رنگ چڑھے گا تیرے معاشرے، تیرے علاقے پہ، اس مدرسے کا، اس مسجد کا، خطیب کی گفتگو کا، قاری کی تلاوت کا، شعبہ حفظ کا۔ یہ ہے رب کا رنگ، اس کے علاوہ اللہ کا کوئی دوسرا رنگ نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، بولیے، بات مکمل کروں، پتہ ہے نا اس کی کتابیں کتنی ہیں؟ ایک قرآن مجید، اس کے رسول کتنے ہیں؟ ایک رسول کی امتیں کتنی ہیں؟ ایک کعبہ کتنے ہیں؟ بولیے، ایک کعبہ کتنے ہیں؟ عقیدہ، توحید، اللہ ایک، رسول ایک، حرم ایک، مسلمان امت ایک، اور ان تمام کائنات کی مخلوقات پہ چڑھنے والا رنگ بھی ایک ہے، اور وہ رنگ ہے قرآن کا رنگ۔ وہ کس چیز کا رنگ ہے؟ قرآن کا رنگ ہے۔ جب شادی بیاہ ہوتا ہے نا تو بڑے بڑے بوڑھے آدمی اپنی داڑھی کو کالا کرتے ہیں، رنگ چڑھاتے ہیں، کپڑوں کو کلف لگاتے ہیں، خواتین میک اپ کرتی ہیں، شادی میں جا رہی ہیں تاکہ پتہ چلے بن سنور کے آئی ہیں۔ قیامت کے دن ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے جسم پہ نہیں ہوگی، ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے جسم پہ، ایک رنگ ہوگا، ایک میک اپ ہوگا، ایک نور کا تجلی، ایک نور کا حالہ تیرے گرد ہوگا۔ وہ نور کا تجلی، وہ نور کا حالہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا قرآن ہوگا۔ ایک آیت میرے ساتھ پڑھیے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، لوگو اللہ اس کے رسول اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو نور ہم نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اور قیامت کے دن یہ نور چڑھا ہوا جسم پہ نظر آئے گا، جس نے جتنا رنگ یہ اپنے پہ چڑھایا ہوگا قیامت کے دن اتنا دکھایا جائے گا۔ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، محنت کی ہو نظر نہ آئے، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم کسی کا حق نہیں مارتے، ہمیں رب العالمین کہا جاتا ہے۔ لوگوں سنو، الحقنا بہم ذریتہم، ہم تمہاری ان اولادوں کو جنہوں نے ایمان کے اندر واتبعوہم بایمان، اس رنگ کے اندر تمہاری پیروی کی ہوگی،
ہم جنت میں جانے کے بعد تمہاری ان اولادوں کو جن پہ ایمان دین کا رنگ چڑھا ہوگا جنت کے اندر تمہارے ساتھ ملا دیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طور کی اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں اگر اولاد پہ دین کا رنگ زیادہ چڑھ گیا والدین پہ تھوڑا ہوا، اولاد کے رنگ کی برکت سے اللہ والدین کو بھی اس رنگ میں رنگ کے جنت کا مہمان بنا دے گا۔ والذین اتبعوہم، وہ لوگ جو پیروی کریں تمہاری اولاد میں سے، بِایمان، غور کرو جی، بچہ بڑا ذہین ہے، ماشاءاللہ میرا کاروبار سنبھال لیا، بچہ بڑا ذہین ہے، گاڑی چلا رہا ہے، بچہ بڑا ذہین ہے، پورے سکول کا کنٹرول سنبھال لیا، یہ کنٹرول سنبھالنے سے تیرے پیچھے تیری جنت میں نہیں ملے گا۔ والذین اتبعوہم بِایمان، اگر ایمان کے ساتھ تیری پیروی کرے گا، الحقنا بہم، ہم ان کو تمہارے ساتھ ملا دیں گے۔ کوشش کر کہ تیرے بچے کے اوپر ایمان کا رنگ ہے کہ نہیں، قرآن کا رنگ ہے کہ نہیں۔ قرآن کا رنگ ہوگا تو قیامت کے دن کے اندھیروں میں تیرے بچے کا جسم جگمگ جگمگ کرے گا، یہ مصنوعی میک اپ اور کلف کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور سورہ تحریم میں ہے لوگ اللہ سے یہ گزارش کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارا نور پورا کر دے، اللہ ہمارا نور پورا کر دے۔ اور کچھ لوگ ان کو جن کے جسم نور کے ہوں گے انہیں کہیں گے نقتبس من نورکم، یار اپنے نور سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ انہیں کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہاں سے چلے جاؤ کہیں اور سے نور تلاش کرو۔ جب وہ اس محفل سے اٹھ کے جائیں گے فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم۔ توجہ، انہماک، یار اسی نیرے چ تکے کھا رہے ہیں، ینادونہم الم نکن معکم، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ اسی باگنا کٹھے نہیں سا کھیلتے، لوڈو اکٹھے نہیں کھیلتے تھے، فلاں سیاستدان کے جلسے میں ہم اکٹھے نعرے نہیں لگاتے تھے، فلاں پارک کے اندر پکنک پہ ہم اکٹھے نہیں جایا کرتے تھے، فلانا لاہور کا محلہ ہمارا اکٹھا نہیں تھا۔ ینادونہم الم نکن معکم، ہمیں اپنے نور سے کچھ نور دے دو۔ قالوا بلا ولکنکم، وہ کہیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ تھے، وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، وغرتکم الامانی، جب اللہ کے دین کی بات ہوتی تھی تم اپنی خواہشات کے اندر اندھے ہو جاتے تھے کہ وہاں جا کے ہمیں کیا ملے گا، تم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے تھے، تمہیں جہاں دنیا کے ٹکے اور مفاد نظر آتے تھے تم راتیں وہاں جاگا کرتے تھے۔ محلہ ایک تھا، گلی ایک تھی، کالونی ایک تھی، لیکن جس محفل میں نور کی بات، قرآن کی بات، رب کے رنگ کی بات ہوتی تھی تم اس محفل میں نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، تم خود کو روک لیتے تھے، وَارْتَبْتُمْ، تم شک کرتے تھے۔ بچے کو حفظ کروا لیا ہے، کیا بن گیا؟ تو کیا بن گیا؟ کیا حسن نے سمجھا ہے؟ کیا عشق نے جانا ہے؟ ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ، تو کیا بن گیا؟ تو آسمان سے ستارے نوچ لایا ہے، تو نے سورج کو پاؤں کے نیچے دبا لیا، تو کیا بن گیا؟ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، تم شک کرتے تھے، قرآن پڑھنے والوں پہ شک کرتے تھے، قرآن پڑھانے والوں پہ شک کرتے تھے، اور شک کرنے والے شکیوں قیامت کے دن یہ تمہارے دل کی پلیدگی اللہ کی قسم تمہارا نقصان کر دے گی۔ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تم دنیا میں کسی زوم کے اندر رہے، کسی اپنے ذاتی رنگ اور کھیکھن کے اندر رہے کہ ہمارا یہ رنگ ہے، ہمارا یہ سٹیٹس ہے۔ اب بعض میرے ساتھیاں نو محسوس نہ کرے جے کاریاں نال اللہ واسطے دا ویر ہوندا ہے، انہاں نہ ویر ختم کر دیو، تہاڈی مہربانی، زد ختم کر دیو یار، اے بندے نے، اللہ دی قسمیں انسان نے، انہاں دے شناختی کارڈ چیک کر لو، اے بندے نے، اے فرشتے نہیں۔ بندیاں کو غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ نسی آدم و ذریتو
آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی نسل کھڑی کی گئی. ایک بچہ بڑا خوبصورت لگا. کہا اللہ یہ کون ہے؟ کہا داؤد ہے. کہا میرا بیٹا اتنا خوبصورت, اللہ میری زندگی سے 40 سال اس کو دے دے. اللہ نے 40 سال دے دیے. آدم علیہ السلام کی جب عمر پوری ہوئی فرشتہ لینے آیا. آدم فرمانے لگے فرشتہ جی ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں. کہا آدم جی آپ 40 سال اپنے بیٹے کو دے آئے. آدم علیہ السلام فرمانے لگے میں نہیں مانتا, زندگی پیاری ہے بندے کو. رحمت کائنات نے فرمایا فرشتہ واپس گیا. اللہ کی مہربانی دیکھیے, اللہ نے فرمایا ہاں ہے آدم تے بندہ انسان ہے, بھول گیا کیے بولے بھول گیا. جے سواد آ رہا تے بولو کیے. اس واسطے داؤد دے 40 کٹو نا, او دے بھی 40 رہن دیو, اینو بھی 40 عطا کر دیو. اور آپ نے ایک جملہ بولا تھا, یہ جملہ میرے ساتھ کہیں, آپ کو کئی موقعوں پہ کام آئے گا. نسی آدم وذریتو, آدم بھی بھول گیا تے اودی اولاد بھی بھول جاندی, اودی اولاد بھی. قاری صاحب نے اگر بھول کے کتے 4 دی بجائے 5 رکعتاں پڑھاتیاں نے نا, اللہ دی قسم انسان نے آدم دے بیٹے نے. یہ 18 سال تو ہوتے نہیں, شناختی کارڈ بھی انہاں دا بنیا. چیک کر لے, دیکھ لے, انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے یار. کبھی اس کو ہنستے دیکھ لیا, انسان ہے. کدے ایداں کھیل دیاں ہاتھ مار دیاں دیکھ لیا, انسان ہے. غلطی ہو جاتی ہے, غلطی سے درگزر کیا کر. تو قاری قرآن کی غلطی سے درگزر کرے گا, اللہ تیری غلطیوں سے درگزر فرمائیں گے قیامت کے دن. سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ حدیث لے کے آئے. اللہ سارے قاریاں نو کٹھیاں کر کے نا, قرآن آلیاں نو, ساری کائنات نو مخاطب کر کے فرماؤن گے کائنات آلیو اے نے قرآن دے قاری, اے کون نے؟ تو بولو تے سی, یہ کون نے؟ اے قرآن دے قاری نے. انہاں چ غلطیاں بھی نے, کمیاں بھی نے, کوتاہیاں بھی نے, لیکن میرا قرآن انہاں دی وجہ تو تہاڈے تک پہنچیا ہے. غفرت لہم, میں نے انہیں معاف کر دیا ہے. ولا ابالی, کوئی ہے جڑا مینوں پوچھ سکے؟ کوئی ہے جڑا مینوں مجھے پوچھ سکے؟ تو درگزر کا پہلو ہم نے غالب رکھنا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میرے ان ساتھیوں کو جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت محفل سجائی. اس کے لیے قرہ کے ٹائم لیے, اشتہار بنوائے. اشتہار بنوانے کی الگ ایک محنت ہے. اور پھر مہمانوں کو یہاں بلایا, آپ سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا. یہاں کی انتظامیہ, معاونین, ایک ایک نمازی, آپ سبھی ساتھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور آپ نے اسی جذبے سے کام کرنا ہے, اور انشاءاللہ یہ وعدہ کر کے اٹھنا ہے جب تک جیتے رہیں گے ایسے پروگراموں کے حق میں آواز اونچی آواز سے آواز دعا کر دیں. پھر ان سب کے لیے اللہ قاری سلمان صاحب کو جزائے خیر دے. ہمارے یہ بزرگ جو دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اسحاق قاسم صاحب کا نام میرے سامنے لکھا ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. حضرت شیخ اجیلے دا والد فوت ہو گیا, اولی دعا کرو اللہ دے والد دی قبر نو جنت دا باغ بنائے. تے جنہ دے والدین زندہ ہے, اللہ انہاں نو والدین دی قدر کرن دی توفیق دے. حضرت شیخ ادریس اعظم رحمت اللہ علیہ کے اللہ درجے بلند فرمائے. حضرت بابا جی اگر رسول نگری رحمت اللہ علیہ کے اللہ درجے بلند فرمائے. قاری عزیر رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ, اللہ درجے بلند فرمائے. اور میرے یہ دونوں بڑے بھائی قاری سعید اللہ اور قاری عبدالسلام صاحب, اللہ انہیں ہمت دے, اللہ انہیں توفیق دے. جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا اور یہ روشن کام جو کر رہے ہیں, اللہ ان کو استقامت دے اور اپنی جناب میں قبول فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.